نجاست اس کا ایک بڑا سبب ہوتی ہے کہ انسان استنجا ٹھیک نہیں کرتا، یا انڈر آرمز اور انڈر لیگز بال نہیں صاف کرتا اور وہ گندگی کا مجموعہ بن جاتے ہیں. بعض لوگوں کے پسینے میں بڑی بو ہوتی ہے، منہ سے بو آتی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں کرتے. بعض لوگ نہاتے نہیں ہیں اور ان کے جسم سے ایک عجیب سی سڑاند آتی ہے. تو یہ بھی سبب بنتے ہیں جادو یا کسی بھی ایسی تکلیف کے آنے کا. اس لیے سب سے پہلے تو اللہ پہ پکا توکل اور یقین رکھیں، اس کے بعد اپنی اصلاح کریں. اور وہ کیا ہے کہ اپنے سے ہر نجاست اور گندگی کو دور کریں، چھوٹی ہے یا بڑی. کیونکہ سستی، کاہلی، لاپرواہی، اپنے کپڑوں کو صحیح طرح صاف نہ کرنا، جسم کو صاف نہ کرنا، دانتوں کو صاف نہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں پھر دعوت دیتی ہیں بہت سی خرابیوں کو. تو کرنا پھر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کو پکارنا ہے، پھر طہارت کا انتظام کرنا ہے، عبادات کی پابندی کرنا ہے. مثلا جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا ہے. یہ ایاک نستعین ایک کتاب ہے، اس کے اندر ساری دعاؤں کو اسی وجہ سے جمع کر لیا گیا تھا. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت تم کو آئی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سے قصوروں کو معاف بھی کر دیتا ہے. پھر یہ ہے کہ عبادات میں دوام ہونا چاہیے. ایک اور چیز جس کے ذریعے شیاطین آتے ہیں وہ تصاویر وغیرہ ہیں، اور رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شیطان آتے ہیں. تو گھروں میں جو تصویریں لٹکائی جاتی ہیں ان کو اٹھانا لازم ہے. اسی طرح گھر کے اندر کتا نہیں رکھنا چاہیے. باہر ہو تو حفاظت کے لیے وہ اور بات ہے، لیکن گھر کے اندر نہ ہو کتا. اور ویسے بھی کتا رکھنے سے ایک کی رات کے برابر اس کے اجر ضائع ہوتے رہتے ہیں.